آپ کو میں کشمیر کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں بتاتی ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو یا آپ لوگوں کو پتہ ہو، لیکن کیونکہ آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر ہے، یعنی کہ ہم کشمیر ڈے منا رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے، ہماری حکومت نے چھٹی بھی دی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ مسلمان پاکستان میں اکثریت میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ اس کو مسلم ملک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اقلیتیں بھی مکمل آزاد ہیں، اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی ہے، اور جو ان کی آزادی کے خلاف ہے میں تو اس کے سخت خلاف ہوں۔ اسی طرح جب ہم کسی کی آزادی نہیں وہ ختم کرنا چاہتے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو کشمیر میں ہیں، جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ان کو بھی آزاد کیا جائے اور ان کو آزادی دی جائے۔ دیکھیں، 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے بعد سے یہی مسئلہ شروع ہوا، اور کشمیر کی جنگ تب سے وہ بیچارے لڑ رہے ہیں اور آج دن تک لڑ رہے ہیں۔ ہزاروں کشمیری شہید ہوئے، ہزاروں بھارتی فوجی بیچارے جو ہے وہ اپنی ماؤں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے جدا ہوتے ہیں، وہاں آتے ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں، آخر وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی اتنی ہی تکلیف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بھی وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی حکومت کی بات ماننی پڑتی ہے۔ مودی سرکار جو ہے وہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کب وہ یہ چیزوں کو ختم کرے گی اور اس کشمیر کو آزاد کرے گی۔ کشمیر کو آزادی تو مل گئی ہوئی تھی بہت پہلے سے، لیکن مسئلہ ہے انڈیا نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، بھارت نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اپنے ملک بھی اس کے اتنے لوگ ہیں، وہ ان کو جینے نہیں دیتے، تو وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ میری تو اپیل ہے تمام ممالک سے، تمام جتنے بھی بین الاقوامی سطح پر میری اپیل ہے کہ کشمیر کے لیے کچھ کیا جائے، کشمیر کو آزادی دلائی جائے۔ وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو روزانہ شہید ہوتے ہیں، بہت سی ماؤں کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے، بہت سی بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، بھارتی کتے ان کو پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ یہ سب سے غلط بات ہے۔ کہنے کو وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو وہ آزادی کی جنگ نہیں، بلکہ وہ انسانی حقوق کو پامال کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ کسی بہن بیٹی کے عزت لوٹ کر کون سی جنگ جیتی جاتی ہے؟ یا کسی ماں بہن بیٹی کا دوپٹہ اتار کر کون سی جنگ جو ہے وہ کون سا آج تک بتائیں کون ایسا گزرا ہے بادشاہ یا کون ایسا حکمران گزرا ہے جس نے اس طرح کی حرکت کر کے تو وہ آزادی حاصل کی ہے؟ کشمیر میں یہی ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیگوں میں کتابیں ہونے کی بجائے بارود بھرا ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مودی سرکار۔ مودی سرکار نے وہاں پہ لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہ جینے ہی نہیں دیتے۔ مودی سرکار نے وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا ہے، پچھلے 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ ہمیں کرونا کی وجہ سے چند ماہ گھر رہنا پڑا ہے، ہمیں کتنی مشکل ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہو کہ کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اور وہ تو سالہ سال سے کرفیو کی حالت میں، حالت جنگ میں ہے۔ تو یہ ان کو کون بتائے، ان کو کون سمجھائے؟ ان کو سمجھانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو آگے آنا پڑے گا، ان کو بتانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو آگے آنا پڑے گا، وہ اپنا حق ادا کریں، ان کے جو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں، کشمیریوں کی آواز بنے۔ اس کے لیے ان کو آواز اٹھانی پڑے گی، اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں، ملکوں میں جا کر آواز اٹھائیں، تاکہ کشمیر کو آزادی ملے، کشمیر کو آزاد کیا جائے، اور کشمیر کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صرف ایک واحد مودی سرکار ہے جس نے آگے لگایا ہوا ہے کشمیر میں اپنی فوج کو، اور وہ جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹے